سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سوشل میڈیا کے لیے اپنے پیج کے لیے مواد ملے. ایک بار چٹکلا ہوا تھا صاحب بھائی کراچی ایئرپورٹ پر وہ آئے ہوں گے اور واپس جا رہے ہوں گے. کراچی ایئرپورٹ پر لوگ تنگ بہت کرتے ہیں. جائے نماز میں جا کر ہم بیٹھ گئے لوگوں سے بچنے کے لیے. تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ وہ جائے نماز پر کوئی پہرا تو لگا ہوا نہیں ہے. اب جا کے آفس میں بیٹھتے ہیں کسی کی آفس میں بھی آ جاتے ہیں. تو اپنے وہ سیٹھ نے حاجی علی کو بھیجا ہوگا تصویر کہ وہ کوئی کر رہا ہے. اور اب میں سمجھ گیا آیا میری کرسی سیٹ کرے وہ اور مطلب وہ ہاتھ چومے اور جیسے مسکرائے. پھر یہ میں یوں دیکھا نا میں نے تو میں سمجھ گیا یعنی یہ پیج پر چل رہے ہوں گے اپنے کہ یہ سب میری وہ کر رہا ہے اور وہ یہ لائیو چل رہے ہوں گے. یہ حاجی عمران نے مطلب میں جب ساؤتھ افریقہ سے واپسی تھی میرا خیال ہے اور مجھے یہ چند بار کہہ چکے ہیں جب بھی آپ باہر نکلے نا تو سمجھو آپ لائیو ہوتے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا عورتیں مرد کون بنا رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم کو بات کر رہے ہیں کوئی بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے اور ہم رک گئے. اب مجھے اس کو یہ بھی منع کرنا ہے کہ آپ مت بناؤ. یہ جو جملہ ہے نا کہ یار آپ مت بناؤ یہ بھی میرا ریکارڈ ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ بنانا بند کرے گا مگر یہ جملہ میرا چلا جائے گا کہ مت بناؤ تو پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہوں گے. میں کیا کرتا ہوں ایسے موقع پہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. لیکن بولنے جیسا نہیں ہے. اتنا سوشل میڈیا فاسٹ چل رہا ہے یعنی خالی یہ لگے ہوتے ہیں خطبے کی اذان میں لگے ہوتے ہیں. خطبے کے دوران مجھے یاد نہیں پڑتا تھا. خطبے کی اذان میں تو دیکھا ہے فیضان مدینہ میں بناتے. یہ بھی غلط ہے. دوران اذان کئی بار دیکھا ہے جب آیا کیبن پہ تو اتنے سارے کیمرے اور مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے مسکراتے کہ میں بھی اس کو دیکھ کے مسکراؤں اور یہ پیج پر اس کی ترکیب بنتی رہے گا. دوسرا اس کی بنا رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے مسکرایا. اگر جیسے کوئی محفل ہے کسی محفل کے اندر ہم نجی محفل ہے اور محفل کے اندر سے بیٹھیے تبھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایسی محفل میں کوئی بھی اپنے ذوق میں شوق میں یا کسی وجہ سے موبائل نکال کے ویڈیو بنانا چاہتا ہے یا آڈیو ریکارڈ کرنا چاہتا ہے اپنی یادگار کے لیے کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں ایک تو اس کے آداب کیا ہیں اور کیا اس کی کوئی ناجائز صورت بھی ہے. اپنے ملک میں ہے نا اپنے ملک میں نہیں. لیکن اگر ہم اپنے ملک میں کسی کے گھر جائیں گے اب وہاں مسئلہ پھر اگر ہم بیرون ملک ہے نا جہاں بھی باہر ملاقات ہے نا 100 200 300 کی تو ہاتھ میں موبائل ہے. آنے والے نے ہاتھ بھی ملانا ہے اور موبائل کے ذریعے سیلفی بھی لینی ہے. اور اس میں جو لائن کا جو بریک لگتا ہے نا اور مسافر سمجھا پھر وہ ہاتھ ملانے کی جو سنت ہے نا اس پر بھی عمل نہیں ہو پا رہا ہوتا. لیکن جیسے کہ آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے کسی گھر پہ جائیں گے آپ ہی تشریف لے جائیں گے تو وہاں گھر میں گھر والے فیملی ممبر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بنا لیں گے. چپ کر یا ایسے ماحول میں بنانا ویڈیو جس میں کوئی بات کی جا رہی ہے کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے یا کوئی اہم موضوع ہے جس کو اوپر اس کی روشنی ڈالی جا رہی ہے تو وہ تو ریکارڈ ہو جائے گا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہماری بات ریکارڈ ہو گئی اور ان کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ اس کی حساسیت بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرماتے. اس میں ایسا ہے کہ موقع محل کے حساب سے اب یہ سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ مطلب موقع محل کس کو بولتے ہیں. اب وہ آپ کے پاس زندگی میں پہلی بار قریب آنے کا موقع ملا اب اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ اجازت کیسے لے گا کہ منع کر دیں گے میرے کو. تو اس لیے وہ کر رہا ہے. اب اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہے تو ناجائز بھی کیسے کہیں. ایک تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ بنا رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اپنی ویڈیو محفوظ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں میرا موبائل یہ رکھا ہوا ہے
اب یہ بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے اگلے کو کیسے پتا چلے گا، اور اس میں بن رہی ہوتی ہے. ہاں وہ پرائیویٹ بات کر لے گا یا خوش طبعی کر رہا ہے اور وہ سب آ گیا. گھبراہٹ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ موبائل نکالا ہے. ایک تو موبائل جیب میں نہیں رکھتے، موبائل نکال کر پھر بھی یوں رکھیں گے. اچھا پھر کبھی یوں دھوکہ دیں گے. ایسا ہوگا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، بولا نہیں بھائی میں اپنا میسج چیک کر رہا ہوں. ہم کو لگے گا یار یہ ویڈیو بنا رہا ہے. ایک بار نہیں کئی دفعہ ہوا ہے کہ اس نے باقاعدہ ویڈیو بنائی. تو اس طرح کے ماحول کی میں آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا تھا، تاکہ اگر کوئی ایسی رہنمائی ہے تو اگر ہم اس کا کوئی چھوٹا سا کلپ بنا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی احتیاط کرے. بہت بڑا مدنی پھول یہ ہے کہ ہم کو ان موبائلوں سے ڈر لگتا ہے، کرامن کاتبین کا احساس نہیں ہے. یعنی کہ قرآن کریم میں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ بزرگ لکھنے والے فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے. تو کرامن کاتبین جو ہے وہ اس سے پہلے کہ ہمارے منہ سے الفاظ نکلے وہ لکھ لیتے ہیں. تو اس میں یہ درس تو ملتا ہے کہ ہم مطلب جب بھی بولیں یا کوئی فعل کریں تو کرامن کاتبین کا احساس ہو کہ وہ ہم پر مقرر ہیں، یہ سارا نوٹ کر رہے ہیں. خیر یہ نوٹ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ پاک کے دربار کی شان ہے، ورنہ اللہ پاک تو سب دیکھ رہا ہے. اس کو کرامن کاتبین کی کوئی معاذ اللہ مطلب محتاجی تو ہے بھی نہیں، سوال ہی نہیں ہے. نہ وہ بھولتا ہے، بھولنے سے بھی پاک ہے. وہ تام اس کی دربار کی شان ہے کہ اس نے کرامن کاتبین مقرر فرمائے. کرامن کاتبین سے محتاط رہنے کے لیے تو کوئی صورت بھی نہیں، ان کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ان مانو کر کے یہ لکھنا اور وہ نہیں لکھنا. ٹھیک ہے نا، ہمیں بس وہ خوف خدا پیش نظر رکھتے ہوئے محتاط رہنا ہے. تو کرامن کاتبین سے جب محتاط ہو جائیں گے نا تو آٹومیٹک یہ موبائل فون والوں سے محتاط ہو جائیں گے. یہ بھلے اب بناتے رہیں، ہم ہیں ہی محتاط، مطلب ایسی بات کر ہی نہیں رہے کہ جو مطلب ہے کہ نقصان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے وبرکاتہ. ابھی وہ ذکر کیا کرام الکاتبین، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی کے ساتھ اور سوال ہوتا ہے نا تو جو بیان کرتا ہے نا اس کے لیے اس میں سمجھنے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے ہمارے لیے سمجھنے کا. ہاں یہ میرے ان سے ہوئے آپ پوچھو. یہ سب کی سمجھ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں کہ یار آپ پوچھو. یہ پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ امت کو فائدہ ہو جائے. حالانکہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کرامن کاتبین کا. میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی تھی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بلکہ یہ دو آیتیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین بزرگ لکھنے والے فرشتے یا لکھنے والے بزرگ فرشتے. کرامن سمجھو کریم کی جمع ہے، مہربان میں بھی آتا ہے، بزرگ میں بھی آتا ہے، عزت والا، معزز. کاتب کی جمع کاتبین، کاتب مانے لکھنے والا، کاتب مانے لکھنے والا. تو یوں ان فرشتوں کو کہا گیا ہے کرامن کاتبین، یعنی بزرگ لکھنے والے فرشتے، عزت والے معزز لکھنے والے فرشتے. لفظ فرشتہ اس میں نہیں ہے لیکن شامل ہے. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ رول بیان میں لکھا ہے کہ دائیں کندھا بایاں کندھا، رائٹ شولڈر لیفٹ شولڈر پر یہ فرشتے ہیں. نیکی کا فرشتہ رائٹ شولڈر پر اور گناہ لکھنے والا لیفٹ شولڈر پر، بائیں کندھے پر، الٹے کندھے پر. یہ ہر فرد پر مقرر ہوتے ہیں، ہر آدمی پر. ایک ہوتا ہے نیکی کا فرشتہ، نیکی لکھنے والا. ایک ہوتا ہے بدی لکھنے والا، برائیاں گناہ لکھنے والا. آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان. جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب، یعنی ایک رائٹ سائڈ اور دوسرا لیفٹ سائڈ بیٹھا ہوا ہے. وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. محافظ مانے حفاظت کرنے والا. اور ان آیات میں ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو اپنے اعمال کے حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت یعلمون ما تفعلون کی تلاوت فرماتے تو کہتے غافل لوگوں پر اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں. ان کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے جانتے جو تم کرتے ہو. جب یہ فرشتے ساتھ ہیں تو اب جو غافل ہیں، جو اللہ رسول کو بھلائے ہوئے ہیں یا نیکیوں سے مطلب یعنی کہ منہ موڑے ہوئے ہیں، ایسوں کے لیے تو بہت یہ آیت توجہ لیتی ہے. اس کی توجہ کہ ان کے لیے بہت سخت ہے کہ ایسا نہ کریں، بلکہ سنبھل کر چلیں، سنبھل کر بولیں اور نیکیاں کریں، گناہ نہ کریں. جو میں نے تفسیر بیان کی وہ سورہ قاف کی آیات ہیں. سورہ انفطار کی آیت نمبر 11، 10 اور 12.
سے معلوم ہونے والی باتیں. ان آیات سے 6 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، انسان کی جان اور اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. نمبر 2، فرشتے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دیگر مخلوق پر نہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ حافظ و ناصر رب تعالیٰ ہے، مگر ارشاد ہوا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ حفاظت کرتا ہے تو اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دے وہ بھی حفاظت کرتا ہے. اور یہ تو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہم چوکی دار رکھتے ہی ہیں. اگر کوئی اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا پھر چوکی دار رکھنا یہ ناجائز ہو جائے گا. تو چوکی دار بھی حفاظت تو کرتا ہی ہے. پھر وہ اپنے فوجیں جو ملک کی حفاظت کرتی ہیں یہ بھی پھر ہٹانی پڑیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک بغیر فوج کے، بغیر چوکی دار کے، بغیر فرشتوں کے حفاظت کر سکتا ہے، لیکن وہ اسباب اس نے عطا فرمائے ہیں. نمبر 4، انسان کو بری جگہ نہیں جانا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے ان فرشتوں کو وہاں نہ جانا پڑے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے کریم ہیں. نمبر 6، ان پر ہمارے چھپے اور ظاہر کوئی عمل پوشیدہ نہیں، تبھی تو وہ ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں. کہ بعض نیت ایسے بھی ہے جس کی فرشتوں کو پتہ نہیں ہوگا، اللہ پاک نے اس کو اتنا مطلب پوشیدہ رکھا کہ فرشتوں کو بھی تو جتنا اللہ علم دیتا اتنا ہے. تو مطلب فرشتوں کو جب اللہ نے علم دیا ہے کہ دل کی بات جان لیں، یعلمون ما تفعلون، جو کرتے وہ جانتے ہیں. تو یہاں مطلب نیتوں میں ثواب تو لکھا جاتا ہے، ایسی نیتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ کہ یہ جانتے ہوئے کیا شیطان بھی جان لیتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے نیت کی آج تہجد کے لیے اٹھوں گا، شیطان کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ کو سستی دلائے گا، نہیں اٹھنے دے گا، فجر بھی گول کروا دے گا. آپ نے اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کی کہ بس آج تو میں نے اتنی رقم دینی ہے، پھر شیطان کو پتہ چل گیا، اس نے آپ کو بولا کہ یار اس کی ضرورت ہے، تھوڑا وہ ضرورت ہے، تھوڑا یہ ضرورت ہے، مطلب یہ نہیں کہ نیت بدل دے گا اور بندہ دینے سے چوک جاتا ہے. تو اس لیے وہ بولتے ہیں نیکی میں جلدی کرنی چاہیے کہ نیکی فوراً کر دے ورنہ نیت بدل جاتی ہے. تو یوں شیطان کو بھی پتہ چلتا ہے ہمارے خون کے ساتھ رگوں میں پھر رہا ہے. اور یہ بہت ساری باتیں، ورنہ تو یہ بہت سارے گناہ تو شیطان اور نفس کروا رہے ہیں. تو یہ کہ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے جبھی تو گناہ کرواتا ہے اور نیکیوں سے روک دیتا ہے، ورنہ تو ہم نیکیوں سے رکتے ہی نہیں. تو نبی کے بارے میں کیا گفتگو کرے گا ان کو نہیں معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی، اپنے انبیاء کو بھی بہت سارے علوم عطا فرمائے، بہت ساری معلومات، نالج ان کو بھی ہے اللہ کے نبیوں کو. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مصطفیٰ کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. کیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ ہم اتنا تھا اتنا تھا. دیکھیں اس کی مثال یہ دیے کہ ایک سمندر ہے، اس کے کنارے پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس میں چونچ ڈالتی ہے سمندر میں. چونچ جب ڈالتی ہے اپنی تو اس میں ایک پانی کا قطرہ آئے گا. کتنا آئے گا؟ تو جتنا قطرہ آیا یہ مثال ہے ساری مخلوق کے علم کی، اور یہ سمندر مثال ہے علم مصطفیٰ کی. ساری مخلوق کا علم جو سرکار کے علاوہ ہے وہ اس علم مصطفیٰ کے سامنے ایک قطرہ ہے. اب علم مصطفیٰ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اپنی، یہ نہیں کہ آج کل کے کسی مولانا کا یہ قول ہے. تو الحمدللہ علم مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے. کبھی بھی کلام نہیں کرنا چاہیے اس میں، کبھی بھی نہیں. زبان کٹ جائے لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے یار بے ادبی ہو جائے بارگاہ رسالت میں اور ہمارا ایمان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. آگے پیچھے محاورہ ہے، ویسے آگے نہیں بڑھ سکتا ایمان، پیچھے ہی چلا جائے گا، نکل جائے گا ہمارے. اللہ نہ کرے کوئی گستاخی ہو گئی. تو نیکی کا لکھنے والا ایک فرشتہ اور یہ دونوں معصوم ہیں. تو ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، ہر ایک پر یہ مقرر ہیں. نیکی لکھنے والا بڑا سخی ہے اور نیت کا بھی ثواب لکھ لے گا. نہیں مطلب سخی تو دونوں ہی ہیں. اور بدی لکھنے والا نا، بندہ جب سوچتا ہے گناہ کروں نہیں، جب تک بندہ برائی کر نہیں لیتا وہ لکھتا نہیں ہے. کہ اب یہ کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے رک جائے اور آدمی رک بھی جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے اور پھر نہیں یار نہیں کرتے، یار چھوڑو رک جائے گا، وہ نہیں لکھتا. جیسے میں نے ذہنی آزمائش کسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو سوال کا جواب دینے والے نے کہا چوپائے، جواب درست ہو گیا چوپائے. تو میں جن کے ساتھ دیکھ رہا تھا میں نے کہا یہ چوپائے کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا. چار پائی، یہ بھی چار پائی پر بھی پہنچ جائے گا. چو کو چار یا پائے کو پائے، یہ بھی نہیں، پائے تک کے ڈالی اڑنا.
اتنی کمزور اردو ہے، اتنی کمزور اردو ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایک جگہ ہم آ رہے تھے تو کلام چل رہا تھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا دیگر کلام چل رہے تھے، تو وہ کلام کے بڑے شوقین ہیں اسلامی بھائی، لیکن میں نے ان کو کئی نعتوں کے اشعار کے بارے میں بڑے واضح لفظوں کے بارے میں پوچھا کہ اس کا مطلب نہیں، تو یعنی مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے مبلغین کے لیے ہے، وہ انگلش بیان کر رہے ہیں تو ان کو اپنے انگلش کے بھی بڑے ہی کمپلیکیٹڈ ورڈ ہیں اور نئی ووکیبلری لا کر ایک نیا ورڈ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. ٹیچنگ کے اندر مجھے پتہ چلا تو یہ کہا گیا کہ آپ یہ ورڈ بولیں گے نا تو لگے گا کہ یہ پڑھا لکھا اور سیکھنے والا لڑکا ہے. میں نے کہا بھائی سمجھ میں نہ آئے تو پھر بول کے کیا فائدہ. انگلش میں بھی اسی طرح جیسے اردو کے ہمارے گاڑے ورڈ ہوتے ہیں نا جو کہ ایک ایجوکیشن کو بتا دے یار یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، ایسے انگلش کے بھی گاڑے ورڈ ہیں جو بتاتے ہیں یار یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے. رائٹ، آپ امریکن میں ہی آپ نے پڑھا ہوا ہے. اگر آپ بھلے امریکہ میں آپ پڑھے ہوئے ہیں یا آپ کی انگلش بلکہ بائی برتھ آپ انگلش اسپوکن ہے، اردو ہم آدمی بات کر لیتے اردو میں، لیکن اردو پڑھ نہیں سکے کیونکہ کبھی اسکول گیا ہی نہیں ہے. ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہاں ہمارے انگلش کلاسز ہماری چل رہی تھی. تو اب ساؤتھ افریقہ کی جو کنٹری لینگویج ہے بیسیکلی سیکنڈ لینگویج ان کی انگلش ہی ہے. تو جب ہم نے وہ انگلش کے متعلق گفتگو شروع کی تو جو وہاں کے مقامی تھے نا ان کے لیے ہماری انگلش نہیں تھی. پھر یہ بات کھلی کہ وہ جو انگلش بول رہے تھے نا ساؤتھ افریقن، وہ اسی طرح بولے تھے جیسے ہمارا اردو بولی جاتی ہے، کہ اس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی مگر اردو بولنے آتی ہے. تو وہ تعلیم کا ایک بڑا رجحان ہے، اور ہمارے یہاں تعلیم چونکہ انگلش میڈیم کی او لیول کی وجہ سے اردو اب انتہائی ہے. جیسے میں بولوں ناپید تو یہ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو انتہائی کمزور ہو چکی ہے اردو. لہٰذا ہم انگلش میں بیان کریں یا اردو میں بیان کریں یا بنگلہ میں بیان کریں، دنیا کسی لینگویج میں بیان کریں، ہمیں بیان کے لیے یہ سلیکٹ ضرور کرنا پڑے گا کہ ہمارا ورڈ میکسیمم آسان ہو. سلیکٹ کیا ہوتا ہے، انتخاب کرنا پڑے گا. مسائل ہماری زبان پہ ہی وہ لفظ چڑھے ہوئے کہ جس کے بارے میں ہمیں تشویش ہے کہ یار اب اس لفظ کا کیا تشویش کیا ہوتی ہے. تشویش کا بھی تشویش ہے، تشویش میں بھی تشویش ہے. اب ذرا ہر فرد کی لینگویج نہیں بول سکتے، ان کو سیکھنی چاہیے. نوٹ گننا سیکھا انہوں نے، کپڑے پہننے سیکھے، کام دھندا کرنا سیکھا. تو یوں مطلب یہ کہ لینگویج بھی سیکھیں، زبان بھی سیکھیں. سیدھی بعض لوگ بغیر تصریح یا پرمیشن لے کر حج کرتے تو ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں. اور دوسرا کہ بہت سارے ٹریول ایجنسیز بھی ہوتے ہیں کہ پیسہ لے کر وہ ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، کھانا بھی کھلا رہا ہوتے ہیں، تو وہ اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ حج تو انہوں نے اپنا کیا، اگر حج فرض تھا تو فرض بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اب یہ کہ یہ کام جو ہے نا غیر قانونی، یہ ہوتے بڑے خطرناک ہے. اور شرعاً بھی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنا جس میں عزت جا رہی ہے ایک مسلمان کی، پھر پکڑا جائے گا تو جھوٹ بولے گا، رشوت دے گا، گناہوں میں پڑے گا، تو اس کی بے عزتی ہوگی سب کے سامنے. ذلت، بند کیا، شور مچا، لوگ برا بھلا بولیں گے اس کو کہ اس نے یہ کیا وہ کیا. تو یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ حرام ہے. ذلت یہ عزت کا الٹ ہے، بے عزتی پر اپنی بے عزتی کروانا یہ جائز نہیں ہے. میں سن 80 میں گیا تھا مدینہ شریف میں، تو پہلے اتنی سختیاں نہیں ہوتی تھی. تو میں مدینہ شریف میں پڑھا تھا، شوال المکرم میں غالب گمان ہے یہ. تو اب وہ حج کا سیزن آ گیا، حج بھی کرنا تھا میرے کو. اب میں نے سنا کہ بھئی یہ تو قانونی طور پر آپ نہیں کر سکتے حج. تو کیا صورت ہوگی؟ مجھے قانونی کرنا ہے. تو یہ کہ بھئی ہم آپ کو لے جاتے ہیں فل ایجنٹ پر اور یہ اتنی رقم اس کو دینی ہوگی، تو یہ پاسپورٹ پہ حج کا وہ ٹھپا لگوا دیں گے، قانونی ہو جائے گا آپ کا. حج تنازل شاید اس کو یہ بولتے تھے لگانے کے لیے. تو خیر تو وہ میں نے دیے 426. بولے 400 تو اس کی چارج ہے. سارے بھائیوں نے بتایا 26 اس کی فیس ہے، اپنی یہ جائے گا بھاگے گا کرے جو بھی کرے گا. تو یہ پاسپورٹ اس کو دے دیا. پاسپورٹ جدہ شریف میں رک گیا میرا، اب آ نہیں رہا تھا. تو سیدی قطب مدینہ حیات تھے اس وقت، سن 80 کی بات ہے. سب سے پہلے تو میں نے سیدی قطب مدینہ سے بولا کہ بعضوں نے کہا کہ آپ قانونی حج کرو، لیکن دوست کہہ رہے تھے کہ یار کوئی نہیں پوچھتا، ہم سب کرتے ہیں. تو پھر میں نے سیدی قطب مدینہ سے عرض کیا کہ میں نے کہا حضور وہ حج کرنا ہے، نہیں قانونی کرو. تو میں نے اب وہ پاسپورٹ دیا اور وہ سارا وہ پھنس گیا. تو مجھے دوست بولتے تھے یار تم نے، میں نے کہا یار پیر صاحب نے بول دیا خلاص، میں کیسے ان کا بولا ہوا ٹالوں یار، میں نہ کروں، میں قانونی کروں گا. میں نے بھیج دیا. پھر ہمارے پیر صاحب کے خلیفہ یہاں وفات پا گئے، مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب
रहमत उल्लाह अलैह, ये मिल गए मुझे मदीने पाक में। 5 प्याला एक ज़ियारत होती थी बनु नजरान से, मोबाइल आता, मोबाइल में ये होता है कि फरीक़ैन अपने ले आते हैं बच्चों वगैरह को, ये भी होता है, मतलब दुआ मांगी जाती है। झूठा होता है वो हाथों हाथ हलाक हो, पहले मुनाजरा होता है, फिर इसमें ये मुबाला, तो ये मतलब मुबाला था। तो खैर वो तो आए ही नहीं, सरकार के सामने आते तो वो ज़रा सलामत जा भी नहीं सकते थे, बर्बाद हो जाते। तो शहजादे जो थे हसनैन करीमैन उस वक्त उम्र के हिसाब से, तो ये खेलते हुए या टहलते हुए एक जगह निकल गए जो टीला था, पहाड़ छोटा सा होता है ना उभरा हुआ, इस पे तो वहाँ खेलते खेलते ये शहजादे या टहलते टहलते थक गए थे, तो पहाड़ शक हो गया, उसमें दरार पड़ गई, कुछ हट गया ताकि शहजादे वहाँ आराम करें। ये दोनों शहजादे वहाँ लेट गए। गालिबन मौला अली या बीबी फातिमा ये ढूंढते हुए आए और यहाँ इनको पाया गया, तो मज़े से सोए हुए शहजादे। तो वो जगह भी उस वक्त थी, और भी वहाँ मतलब ये 5 प्याला उसका ये उसको बोलते थे उस जगह, तो वहाँ में हाजिर हुआ और उस जगह में लेट गया जहाँ शहजादे लेटे थे। मैं उलट पलट हुआ तो मौलाना जमील अहमद नईमी साहब वहाँ थे, वहीं मिले थे मुझे, वो ज़ियारत के लिए आए थे। इनको भी हैरत हुई कि यार, तो उस दावत इस्लामी शुरू नहीं हुई थी लेकिन मुझे जानते थे, जान पहचान थी हमारी। तो खैर, तो उस वक्त मैंने फिर इनसे कहा कि मेरे पासपोर्ट का ये मसला हो गया, पासपोर्ट फंस गया जद्दा शरीफ में, हज के दिन आ रहे हैं और अब मैं क्या करूं। इन्होंने बोला कि मुझे मदीने शरीफ में पहले किसी बुजुर्ग ने, नाम भी लिया होगा मैं भूल गया हूँ, कि ये वजीफ़ा दिया था, क़ल्लत हीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। ये वजीफ़ा मतलब हाजत बरारी के लिए, कोई ज़रूरी काम अटक जाए तो उसके लिए ये वजीफ़ा अच्छा है, तो ये दिया। बोला अब क़ल्लत हीलती अंता वसीलती आगे से नहीं या रसूल अल्लाह, फिर का अदरिकनी भी पढ़ सकते हैं, तो ये मैंने थोड़ा ही पढ़ा होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पासपोर्ट आ गया। तो यूँ मैंने कानूनी हज किया बिला खौफ व खतर, वरना कभी ये चेकिंग पर आते हैं ना तो पकड़ते हैं, पकड़ के फिर एहराम हो चाहे कुछ भी हो, ये बंद करते हैं, सफ़र करवाते हैं, बड़ी जिल्लत होती है। मतलब तो ऐसा कभी भी कानूनी, तो जो भी आपने पूछा ना सवाल जो किया आपने, उसमें भी यही गैर कानूनी करते हैं तो करना नहीं चाहिए, कि ये जिल्लत का मसला, गुनाहगार होंगे। रहा हज फ़र्ज़, उसने तो किया तो वो हो जाएगा, हज फ़र्ज़ उसने किया तो। जो खाना खिला रहा है, जो ट्रैवल एजेंसी लेके जाते हैं, अब वो इसमें ज़िम्नन कई गुनाह करने होते हैं, तो रिश्वतें देनी पड़ती होंगी, ट्रैवल एजेंट भी मतलब है ना कि मिलजुल के सब गुनाह कर रहे होते हैं, वो भी गुनाहगार हो रहा होता है कि गैर कानूनी काम पर मदद कर रहा है। और वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान, कुरान करीम में कि गुनाह और बुराई के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। जज़ाकल्लाहु खैरन व हसन जज़ा फि दौर। तो जहाँ भी रहे दुनिया में, कानून जो शरीयत से नहीं टकराता, ये कवानीन शरीयत से नहीं टकराते, कानूनी हज और ये ज़ाहिर है कि अगर ये इस तरह नहीं करते तो फिर वैसे ही लाखों लाख लोग पहुँच रहे हैं, संभालना मुश्किल होता है इनको। तो गैर कानूनी सारा खुला कांटा दे दें तो फिर तो निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। अब भी धर्म भरम हो जाता है, बाज़ बात भगदड़ें मचती हैं, शहादतें होती हैं, फिर तो और लोग मतलब, तो ये इस तरह के कानून जो होते हैं जो मौके की मुनासबत से वक्त के साथ साथ ममालिक में बनाए जाते हैं, तो ये एक तादाद इन कवानीन की ऐसी होती है जो शरीयत से नहीं टकराते। अब पहले के वो गाड़ियाँ नहीं थी, घोड़े ऊँट थे, तो उनके लिए कोई ट्रैफिक कवानीन तो कभी सुना नहीं है कि होते थे। अब कवानीन है, इनका भी हम इसकी भी ताकीद करते हैं कि यार इस पर अमल करो। मैं तो ये हेलमेट की भी ताकीद करता हूँ कि ज़्यादातर हद से जो खतरनाक होते हैं वो स्कूटर से होते हैं, सबसे खतरनाक सवारी स्कूटर की। तो हेलमेट से कुछ ना कुछ बचत होती है, और सर की चोट की वजह से वो बंदा कोमा में जाता है, बेहोश हो जाता है, फिर बाज़ वक़्त फौत हो जाता है। इससे तो केस इसके होते हैं और आए दिन होते हैं, मरते भी नौजवान है इसमें, हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट पहनना चाहिए। आप बोलो इमामा, इमामा हेलमेट नहीं है ना, तो इमामा उतारना तो बिल्कुल उतार दो, हेलमेट पहनो। कानूनी भी जुर्म है ना पहनना, जब कानून हरकत में आएगा तो लाइन लगा देगा कि क्यों नहीं पहना, फिर दो जवाब इनको, फिर केस कवाड़ा या माज़ अल्लाह रिश्वत। अभी पंजाब के सफ़र में धुंध काफ़ी थी, तो हम लाहौर के लिए चले थे, वहाँ धुंध थी उस वक्त, जाम थे, फॉग। तो फॉग अलग है, स्मोक अलग है। फॉग और इनको मिला तो स्मोक एक नया वर्ड बना है। मोटरवे ट्रैफिक वाले थे और उन्होंने हमको बिठाया था और खिलाया पिलाया और काफ़ी इन्होंने हमारी, तो उन्होंने उसी में ऑफिसर था, उसने एक वाक़या सुनाया
کہا ہم تھے تو آپ کا ایک اسلامی بھائی ہیلمٹ نہیں تھا، اس کے سر پر امامہ تھا، تو میں نے ان کو پکڑا، میں نے کہا کہ بھائی تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا، تو بولا آپ کو پتہ نہیں سر پر امامہ ہے، ہمارے حضرت نے ہم کو امامہ پہننے کا کہا ہے، تو بولا تمہارے حضرت کی مووی میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امامہ اتار کر ہیلمٹ پہنا کرو، لو سنو، تو انہوں نے آپ کی ویڈیو اس کو سنا دی، بولا یار آپ کے حضرت کی یہ ویڈیو ہے نا ہمارے بہت کام آتی ہے، آپ جتنی ویڈیو نا ہم کو بھیج دیا کرو، ہم کو قانون نافذ کرنے میں آپ کی حضرت کی ویڈیو کام آتی ہے۔ سر وہ قانون کی خلاف ورزی کرنے میں زیادہ معاملات ہیں نا، اور پھر ہماری حفاظت بھی ہے اس میں، پہلے اسکوٹریں نہیں تھی، اب اسکوٹریں ہیں تو اس کے قانون ہے، لائسنس کے بغیر بھی نہیں چلانی چاہیے، اس میں پکڑ لیتے ہیں تو مسائل ہوتے ہیں۔ سیدی میں ایک خواب دیکھا تھا مدینہ پاک میں کہ آپ اور نگران شورا ایک ساتھ، خواب، ڈریم، جی ڈریم، خواب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سامنے جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنہری جالی ہے وہاں بیٹھ کر صلاۃ و سلام عرض کر رہے تھے، تو میں ملاقات کرنے کے لیے آپ کی طرف جا رہا تھا، تو مجھے فیل ہوا کہ ابھی ڈسٹرب نہ کرنا چاہیے، تو پھر میرے واپس آ گیا تھا، تو یہ خواب دیکھا تھا میں۔ مدینے میں رہ کر آپ نے مدینہ دیکھا خواب؟ جی، بنگلہ دیش میں بھی رہ کر مدینہ پاک کی زیارت ہوئی، اور ماشاءاللہ جب مدینہ پاک میں تھا تو خواب میں آپ اور نگران شورا کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کرتے وقت دیکھا، سنہری جالیوں کے پاس، سنہری جالیوں کے پاس، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ ابھی ملاقات نہ کیا جائے کہ ڈسٹرب ہوگا، تو پھر میں واپس آ گیا تھا۔ یعنی ان کو یوں ہوا کہ یہ پہلے تو ملاقات کے لیے بڑھنے لگے، پھر وہ سوچا کہ میرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، تو میں واپس پلٹ گیا۔ جی ایسا ایک تو ہے شیطان اور ایک ہے نفس، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفس زیادہ خطرناک ہے شیطان سے، بعض لوگ کہتے ہیں شیطان زیادہ خطرناک ہے، تو ان دونوں میں سے کون زیادہ خطرناک ہے، اور ہم ان دونوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیا راستہ اختیار کی جائے جس سے ذریعے ہم لوگ بچ سکیں؟ اب نفس کو بڑا بھائی شاید شیطان کا کسی نے کہا ہے، نفس گناہ تو بہت کرواتا ہے، شیطان بند ہو جاتا ہے رمضان میں تو نفس کروا رہا تو گناہ، شیطان جن تھا نا یہ، تو اس کو نفس نے مروا دیا۔ یہ تھی کہ کچھ جامعہ کے طلباء جو ہوتے ہیں وہ دوسری شخصیات کو دیکھ کر، یا کچھ اپنے مبلغین بھی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ وہ ایک خاص قسم کا امامہ باندھ رہے ہوتے ہیں، جسے ٹرکش امامہ کہا جاتا ہے، اس کو ٹرکش ٹوپی بھی کہتے ہیں یا ٹرکش امامہ بھی کہتے ہیں، تو اچھا وہ مخصوص گول گول، تو یہ واقعی میں مطلب امامہ کہلائے گا یہ؟ اور اگر امامہ کہلائے گا تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا ذہن ہے کہ کیا اس کو رائج کرنا چاہیے، کہ یہ آسان بھی ہوتا ہے پہننے میں اور کچھ لوگ بندہ مل جاتا ہے؟ جی، تو اس بہانے جو ہے امامہ رائج بھی ہو جائے گا، اس حوالے سے آپ کا کیا ذہن ہے؟ اب جیسے ننگے سر والے بھی تو ہمارے پاس بے شمار ہیں، لاکھوں ہیں، انہوں نے کون سا پوچھا کہ ننگے سر رہے ہم؟ ٹوپیوں والے بھی، ٹوپی اور ننگا سر یہ سمجھو کہ مکس چل رہا ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی خاص محفل میں چلے گئے مسجد تو ٹوپی رکھ لی، اور بازار میں گئے تو ٹوپی اتار لی، اپنے پاس آئے تو کرتا پہن کے آ گئے، بازار میں گئے تو شرٹ ان کر کے پینٹ، ضرورتاً پھندا ٹائی بھی لٹکا لی، تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو امامات تو سارا دن پہننے والوں کی تعداد شاید کم ہی ہوگی، طلباء کرام جو ہیں وہ بھی عام طور پہ جیسے آپ طلباء کرام ہیں سارا دن تھوڑی امامہ بنتے ہیں، باہر نکل کے ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں اپنا انداز ہوتا ہے، تو اس طرح مطلب وہ امامہ جو ہے، اب بعض علماء ہمارے اپنے پہنتے تو ہیں لیکن یہ کہا عوام میں یہ رائج ہوا نہیں ہے۔ جس طرح بندھا ہوا اچھا لگ رہا تھا نا، یہ کمپنی نے ایسا باندھ کے دے دیا آپ کو اور ہم نے لے لیا، پھر اس کو دھونے کے لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہوتا ہے، اب کون پلاسٹک کے ساتھ پہنتی ہے، اس کے اوپر پلاسٹک لگا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر دھول مٹی نہ لگے، ورنہ اس کو دھونا پڑے گا۔ اس کو ٹریولنگ میں بھی ساتھ رکھنا ہے نا، ابھی اس کو کیا اتارا رکھ دیا، فوراً ٹوپی پہنی اور پہن لیا، اب اس کو رکھو نا تو وہ سائڈوں سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، باہر یہی چلتا ہے، ہمارا انداز یہ باہر نہیں ہے، باہر ملکوں میں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ، لیکن ہمارے یہ رائج نہیں ہے۔ پھر امامے کے آداب جو ہیں، جیسے کہ ہم لوگ تو کیا بندہ رکھ لیتے ہیں سر پہ، باہر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اتارا تو جس طرح پہنا تو اس طرح کھول کے اتارے، اور اسی طرح جب بھی باندھے امامہ باندھا جاتا ہے، پہنا نہیں جاتا، تو یہ وہ پہننے والا امامہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے،
لیکن میں نے کبھی اس کو یاد ہی نہیں پڑتا, کبھی سر پہ رکھا ہوگا لیکن دل جوئی کے لیے رکھ لیا ہوگا. یا ہمارے ساتھ بیٹھے شامی اور اس طرح کے ترکی علماء تھے تو پھر ہم نے اہتمام بھی کیا ہے تاکہ وہ ایک اجنبیت نہ رہے اور اس طرح کا ایک انداز ہو جائے. یہ اس کو سنبھالنا آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن جب ان کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, جیسے ترکی میں جائیں گے تو ترکی میں ہم نے وہی پہننا ہوتا ہے کیونکہ ترکی میں یہ رائج ہے نہیں. ترکی ہے, شام ہے, دیگر ممالک ہیں, ان میں پھر وہی آج کل وہ چل رہا ہے. یہ ہمارا یہاں کا اسٹائل مشہور ہو چکا ہے. مخصوص اوقات میں ہی پہنتے ہوں گے وہ, باقی تو ٹوپی وغیرہ سے ہی. زیادہ تو ٹوپیاں رائج ہیں. اس میں یہ فائدہ ہے کہ ہر وقت آدمی پہن سکتا ہے, دھل سکتا ہے, پھر بند سکتا ہے. اس میں دھلنا بندنا لوز ہو جانا اور باقی, مگر جو بھی پہنے گا وہ کم پہنے گا اس کو. باقی وہ میلا ہو جائے گا, مٹی لگ جائے گی, تیل لگ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا اس میں. اور گرمیوں میں تو وہ اور اسمیل کا مسئلہ ہو جائے اس میں. یہ کھل جائے گا, تھوڑا ہوا لگ جائے گی اندر میں اور ٹوپی بھی یوں رہ جائے گی اور فرق پڑ جائے گا. بچہ بھاگ کر آیا, کھاتے کھاتے سالن والے ہاتھ رکھ دیا تو 4000 روپے تیل ہو گئے. ہم منع تو نہیں کرتے, جائز تو ہے. جو نہیں پہنتے ننگے سر والوں کو ہم نہیں روکتے, چلو پہنتے تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سرسبز اس گلزار